بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ حدیث نمبر 118 پر کلام چل رہا ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت حدیثیں بیان کرتا ہوں، حالانکہ اگر یہ دو آیات نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اینڈ 160 یہ دونوں آپ نے تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو اس کے بعد چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کتاب اللہ میں بیان کر دیا ہے، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، اور لعنت کرنے والے تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح نفس کی اور جو چیزیں چھپا رہے تھے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہوں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو میرے مہاجرین بھائی تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ بازاروں میں ہوتے تھے، اور میرے انصاری بھائی جو تھے وہ کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے تھے، اور میں اپنے بھرے پیٹ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، لہٰذا جن مواقع پر میں حاضر ہوتا دوسرے حاضر نہ ہوتے تھے، اور جو باتیں میں یاد کر لیتا تھا دوسرے یاد نہ کر پاتے تھے۔ اس میں ہمارا تبصرہ چل رہا تھا، اور ہم نے پہلے وضاحت کی کہ جس نے بھی یہ کہا کہ آپ بڑی کثرت سے حدیثیں روایت کرتے ہیں، اس نے کوئی معاذ اللہ برائی کے قصد و ارادے سے نہیں کہا، بلکہ جیسے ہوتا ہے ہمدردانہ انداز سے کہ یار بہت روایت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ بھائی میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ اور اس پر میں نے پچھلے پروگرام میں سمجھایا کہ معلوم یہ ہوا کہ بعض کہہ رہے ہیں زیادہ حدیثیں بیان نہیں ہونی چاہیے، دلیل نبی کریم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں کروں گا، کیوں؟ دلیل قرآن کی آیت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شروع سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ علماء اسلام اپنے اپنے دلائل کے ذریعے نتیجے مرتب کرتے ہیں اور اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جو عمل بظاہر ٹکراتا ہوا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن دونوں اس لیے قابل گرفت نہیں ہوتے ہیں کہ ہر ایک نے قرآن و حدیث کو اپنے لیے بنیاد بنایا ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص اگر قرآن یا حدیث سے اپنے طور پہ استدلال کرے، دلیل طلب کرے، تو وہ دوسرے کی دلیل کو قبول بھی کر لے۔ یعنی اگر دوسرے نے ایسا کوئی مسئلہ نکالا جو ان کے مخالف ہے، تو یہ اگر اپنے موقف پہ قائم رہیں یا اپنے پہ قائم رہیں تو کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر قائم رہے اور آپ نے بہت قلیل حدیثیں روایت کی، حضرت ابو ہریرہ اپنے موقف پہ قائم رہے اور اپنے کثیر حدیثیں روایت کی، تو کیا ہم ان دونوں کو یہ کہیں گے کہ یہ اپنے اختلاف پہ ڈٹ گئے تھے اور یہ غلط کیا؟ نہیں، دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ اپنا اپنا نکالا گیا ہے، اور کوئی ان کو معاذ اللہ نہ ان پر طعن ہے نہ ان پر طعن ہے۔ تو یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ علماء ایسے ہی ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، کچھ اپنے قرآن و حدیث سے استدلال کر کے اپنا نتیجہ نکالتے ہیں، دوسرے اپنا نتیجہ نکالتے ہیں، تو اس میں عوام کو تشویش کی ضرورت کیا ہے کہ یہ کیوں مل کر نہیں بیٹھ جاتے، کیوں ایک چیز پر اتفاق نہیں کر لیتے؟ تو بھائی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ایک شخص جب قرآن و حدیث سے استدلال کر کے ایک مسئلہ نکال رہا ہے اور وہ اس پہ قلبی لحاظ سے مطمئن ہے، اور دوسرے کی دلیل سے مطمئن نہیں ہے، نہ اس کے نکالے ہوئے سے ہے، تو کیا وہ اپنے مسئلے کو چھوڑ دے اور دوسرے کو قبول کر لے، چاہے دل مطمئن ہو یا نہ ہو؟ اسی طرح یہ ان کیفیات کا شکار یہ بھی ہیں، تو کیا یہ اپنی دلیل کو چھوڑ کر ان کی دلیل لے لے زبردستی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو اسی چیز کا مکلف بنایا ہے کہ وہ قرآن حدیث سے استدلال کریں، اور اگر وہ اپنے آپ کو اپنے موقف میں حق اور سچ سمجھتے ہیں اور انا کے تحت نہیں، میں کے تحت نہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، دوسرا کا استدلال کمزور ہے، تو وہ اس پہ قائم رہیں، اور یہ اختلاف کوئی مطلب قابل گرفت نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے اختلاف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علماء کا اختلاف میری امت کے لیے باعث رحمت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ ذرا ٹھنڈے دل سے، جو ہماری عوام ہے جو ہمیں باقاعدہ سن رہی ہے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ اگر علماء کا کوئی اختلاف آپ کے سامنے آئے، مثلا ایک عالم کہہ رہے ہیں جائز ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، مثال کے طور پر جیسے ویڈیو کا مسئلہ، اکثر علماء کرام ویڈیو کے جواز کے قائل ہیں، اور ایک مطلب قلیل تعداد ایسی ہے جو اب بھی کہتے ہیں کہ جی ویڈیو بنانا ناجائز اور حرام ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلیلیں ہیں، دونوں کے اپنے اپنے موقف ہیں۔ اب اگر وہ ایک کہتا ہے کہ جی ناجائز ہے
ایک عوام نے ایک کال سنا جو بول رہے ناجائز ہے، ایک بیان سن کر آئے، دوسرے کے بیان میں وہ کہہ رہے بالکل جائز ہے۔ اب عوام سر پکڑ کے بیٹھ گئی، یہ کیا ہے یار علماء، کوئی کہہ رہا ہے جائز ہے کوئی ناجائز ہے، بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مولوی تو مل کے بیٹھتے نہیں، لڑتے رہتے ہیں آپس میں۔ ارے بھائی اتنی تشویش کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اختلاف شروع سے چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر وہ دونوں ایک پائے کے مفتیان کرام ہیں، بڑے عالم ہیں، تو آپ کسی کی بھی رائے کو قبول کر لیں، آپ کی آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ اختلافات ہر دور میں رہے ہیں، صحابہ کرام تک میں رہے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جس نے ترمذی نہیں پڑھی نا تو اسے نہیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین کتنے مسائل میں کتنے گہرے گہرے اختلافات رہے ہیں۔ لیکن یہ اختلاف میں نے جیسے پہلے کہا بغض و عناد کی بنا پر نہیں، یہ فقہی اختلاف ہے۔ ایک مسئلے کو کہتے ہیں جائز ہے، دوسرے فرماتے ہیں ناجائز ہے، اور دونوں قرآن اور حدیث سے ہی دلیل لے کر آتے ہیں۔ اور جب وہ ایک دوسرے کے دلائل سے مطمئن نہیں ہوتے، اپنی دلیل سے مطمئن ہے، اپنے نکالے ہوئے نتیجے سے مطمئن ہے، تو وہ اس پہ ہمیشہ قائم رہے، ٹھیک ہے۔ تو صاحب ترمذی ایسا کرتے ہیں اکثر کہ حدیث میں جو اختلافات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے جو ان صحابہ کرام کا بھی مذہب ہے، یعنی یہ صحابہ کرام یہی نتیجہ مرتب کرتے ہیں، لیکن یہ صحابہ جو ہیں یہ اس فیصلے کو نہیں مانتے ہیں، وہ ایک اور اس کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اور فلاں حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ ذکر کر دیتے ہیں، بعض اوقات شارحین کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی تشویش کی ضرورت نہیں ہے، علماء سے بدظن ہونے اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ان کی غیبت کو اپنے لیے جائز قرار دینے کی ہرگز آپ کو اجازت نہیں ہے۔ وہ تو صحیح کام کر رہے ہیں، وہ آخرت میں انعام بھی پائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، آپ کا کیا ہوگا یہ سوچئے۔ یعنی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ ان کا مسئلہ ہے، انہیں اللہ نے مکلف بنایا ہے، علماء اسلام کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم بیچ میں خواہ خواہ، یعنی عوام سے میں مخاطب ہوں کہ آپ بیچ میں اگر خواہ خواہ آ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان محبوب بندوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وارثوں، کیونکہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، ان پر آپ تانہ زنی کریں گے، غلط قسم کے جملے بولیں گے، تو پھر سوچ لیجئے کہ آپ کا آخرت میں کیا ہوگا۔ اس لیے جو فقہی اختلاف ہیں خاص طور پہ، ان میں آپ کو بالکل کسی عالم کے خلاف بولنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک کی دلیل سمجھ میں آتی ہے آپ ان کا موقف اختیار کر لیں، اگر ان کی نہیں آتی دوسرے کی سمجھ میں آتی ہے تو آپ ان کا اختیار کر لیں۔ لیکن میں نے پہلے یہ عرض کیا یہ دونوں برابر کے علم کے لحاظ سے عالم ہونے چاہیے، بڑے عالم ہونے چاہیے، تو پھر ایسا نہیں ہو کہ ایک بڑے عالم صاحب کہہ رہے ہیں ایسا ہو جائز ہے مثلا، اور ایک عام سا شخص جس نے کچھ کتابیں پڑھی نہ کچھ، وہ کھڑا ہو کے بول دیجیے ناجائز ہے، یہ ان کے مقابل آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم کیسے پہچانیں جی کہ کون حلیم ہے کون نہیں ہے، یعنی کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، تو واقعی عوام کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ لیکن یہ مشکل آپ کو کیوں پیش آئی، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ علماء کی صحبت میں نہیں رہتے ہیں، آپ علماء کے قریب نہیں رہتے ہیں، آپ نے علماء سے براہ راست تسلسل سے اکتساب فیض نہیں کیا ہے، اس لیے جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ قدرتی اعتبار سے جو بڑے علماء یا مفتیان کرام ہیں ان کے سر پہ سینگ نکل آئیں، یا کوئی اور ظاہری علامت ظاہر ہو جائے تو آپ کہیں یہ بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوتا یہی ہے کہ آپ جب زیادہ صحبت میں رہیں گے، چیزیں سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہاں وہ فلاں بڑا ہے، فلاں کا علم کچھ ہمیں محدود یا کم نظر آتا ہے، تو پھر ان میں تو ایک دوسرے کے مطلب جس کی رائے جو بڑے ہیں ان کی رائے کا احترام ہوگا۔ اور اگر آپ کو دو بڑے نظر آ جائیں، مثال کے طور پہ آپ نے گہری نظر سے مشاہدہ کیا ایک طویل عرصے تک اور دونوں کی رائے بڑی قوی آپ کو محسوس ہوتی ہے، تو پھر آپ کو اختیار ہوگا ان کی لے لیں یا ان کی لے لیں۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ کافی حد تک سمجھے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے ذرا ایک بڑی پیاری سی بات یہاں پہ میں عرض کرتا ہوں، پھر میں آگے چلوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث کیوں نہ بیان کروں، اس لیے کہ اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ اب فرمان کیا ہے دیکھیں ذرا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو اس کے بعد چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا، تو ان لوگوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو کتاب اللہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جو ان کو چھپاتے ہیں ان پہ لعنت، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت سے دلیل کیا حاصل کر رہے ہیں کہ حدیث کو چھپانا منع ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث بھی اصل میں وحی الہی ہے، جیسے کتاب اللہ وحی الہی ہے ایسے حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے اس کو بیان نہیں فرماتے ہیں، اسی لیے علماء نے وحی کی دو قسمیں کی ہیں،
وحی جلی اور وحی خفی۔ جلی مینس واضح، ظاہر، یہ قرآن کو کہتے ہیں، اور وحی خفی حدیث کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حدیث کا اپنا ایک مقام ہے۔ ہاں، حدیث قرآن کی مثل قطعی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن تو قطعی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نازل کیا کہ اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی اس کا مقابل لا نہیں سکتا، قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی مضبوط اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، لہذا وہ تو قطعی ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ ظنی ہے، کیونکہ یہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث واقعی متصل ہے یا نہیں ہے، آپ کا فرمان ہے یا نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا بعض اوقات شبہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بیچ میں راویوں کے مسائل آتے ہیں اور دیگر معاملات آ جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث قرآن کے مقابلے میں بہرحال ذرا کمزور دلیل ہوتی ہے، قرآن اس کے مقابلے میں قوی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ کے میرے اعتبار سے ہے، توجہ کیجیے گا۔ ایک ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ افروز تھے، اور اس وقت آپ کلام فرما رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے، اس وقت یاد رکھیں نبی کریم کے زبان سے نکلنے والے الفاظ بالکل ایسے تھے جیسے قرآن کی آیت، کیونکہ اس وقت سرکار کے ان کلمات کا انکار کر دینا، چاہے وہ قرآن میں نہ ہو، بالکل ایسا تھا جیسے قرآن کا انکار کر دینا اور وہ شخص کافر ہو جاتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ جو اب درجہ بندی ہے دلائل کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد ہے، یعنی قرآن سب سے قوی دلیل ہے، پھر حدیث اس سے کمزور دلیل، اس سے کم ہے، پھر اس کے بعد اجماع ہے، پھر اس کے بعد قیاس ہے، بالترتیب یہ ہوتی ہیں دلیلیں۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے چھپانے، وہ کتاب اللہ میں بیان کردہ دلیلوں کے چھپانے پر وعید بیان فرمائی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے استدلال کر رہے ہیں حدیث کے چھپانے پر۔ معلوم ہوا کہ آپ یہ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ احادیث اصل میں کتاب اللہ کی طرح ہی ایک وحی ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ وحی جلی ہے اور یہ وحی خفی ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ اب اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت احادیث کے اپنے پاس موجود ہونے، کثیر احادیث کے اپنے پاس موجود ہونے کی اصل علت اور سبب بیان کر رہے ہیں، اور یہ تحدیث نعمت کے طور پہ، کوئی فخر نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی کسی کو حقیر ثابت کرنا مقصود نہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اللہ نے نعمت آپ کو عطا فرمائی اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اسے کہتے ہیں تحدیث نعمت کو بیان کرنا۔ اگر اچھے مقصد کے لیے ہو، ہم نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو حضرت یہ جو مہاجر صحابہ تھے یہ بزنس مین لوگ تھے، بزنس بہت اچھا کرتے تھے، تجارت میں ماہر تھے، اور جو انصار صحابہ تھے ان کا پیشہ تھا کھیتی باڑی، یہ زمیندار لوگ تھے، زمینوں کے اوپر کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں کہ میں چونکہ کسب معاش کچھ نہیں کرتا تھا، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا، تو جو مہاجر صحابہ تھے وہ بازاروں میں بزنس کر رہے ہوتے تھے، دن کے ٹائم میں اکثر ایسا ہوتا تھا، اور جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں وہ کھیتوں وغیرہ میں ہوتے تھے، انصار صحابہ۔ اور میں بھرے پیٹ کے ساتھ، مراد یہ ہے کہ بھرے پیٹ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک واقعی غذا پیٹ کے اندر ہو تب پیٹ بھرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ صبر کے ساتھ انسان چاہے فاقہ مستی ہے چاہے کچھ بھی ہے وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ دونوں صورتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھیں کہ کبھی تو آپ کھاتے تھے، جیسے لوگ دے دیا کرتے تھے، آتا تھا سرکار کے پاس، سرکار ان میں تقسیم کر دیا کرتے تھے تو پیٹ واقعی بھرا ہوتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فاقہ مستی چل رہی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس سرکار سے علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو آپ بھرے پیٹ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ سرکار کے پاس رہتا تھا، اور وہ لوگ جو دوسرے لوگ جس موقعوں پر حاضر نہیں ہوتے تھے میں حاضر ہوتا تھا، اور جن احادیث کو وہ یاد نہیں کر پاتے تھے میں ان کو یاد رکھتا تھا، کیونکہ میں وہاں موجود ہوتا تھا۔ تو تحدیث نعمت کے طور پہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ایک حدیث گزری تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، لیکن عبداللہ بن عمر نے زیادہ حدیثیں جمع کی ہوئی تھی، کیونکہ میں صرف یاد کرتا تھا اور وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت یہ اصل میں جو ہے کہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد تھیں دوسروں کو نہیں، ان دونوں حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف حضرت ابو ہریرہ کا دعویٰ یہ ہے کہ زیادہ حدیثیں ان کے پاس تھیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ حدیثیں یاد کرتا تھا، روایات کرتا تھا، تو ان میں ٹکراؤ کیوں ہے؟ تو
تو کوئی زیادہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے پاس لکھی ہوئی حدیثیں زیادہ تھیں، لیکن جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ نے زیادہ بیان کی ہیں۔ اس طرح آپ کو بیان کے اندر فوقیت تھی، اور جمع حدیث یعنی ذخیرہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فوق تھے۔ لہذا علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کم و بیش 5374 حدیثیں روایت کی ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 700 احادیث روایت کی ہیں۔ 700، اب دیکھیں کہاں پر 5374 اور کہاں پہ 700، یہ روایت کے اعتبار سے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حدیثیں بیان کرنے اور روایت کرنے کے اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ بڑے فوق ہیں، لیکن جمع حدیث کے اعتبار سے، حدیث کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کرنے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عمر زیادہ آگے تھے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ خود اقرار کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں ان کے پاس جمع تھی۔ اس سے دیکھیں مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسب معاش نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ سرکار کے پاس رہتے تھے۔ تو یہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا جس پر صحابہ کرام ہوتے تھے۔ چبوترے کو عربی میں صفہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو وہاں پہ رہتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، یعنی چبوترے والے۔ یہ کم از کم 70 صحابہ تو ضرور ہوتے تھے، لیکن 70 ہی نہیں ہوتے تھے، کبھی 100 سے بھی تجاوز کر جایا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی قصب معاش نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور اکتساب علم کرتے رہتے تھے اور لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا کہ ان کو کھانا وغیرہ جیسے صحابہ کرام دیتے تھے، کھانا وغیرہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار ان کو دے دیا کرتے تھے، تو کھانا وغیرہ کھا لیتے تھے، پیٹ بھر جایا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا، تو فاقہ بھی کیا ہے، اور کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، ایسے رہتے تھے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور پھر اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بڑا بھوکا تھا اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے کچھ ایک تفسیر معلوم کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ مجھے کہیں کہ آؤ ابو ہریرہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، تو میں چلا جاؤں گا، کھانا بھی کھا لوں گا۔ تو آپ نے جب وہ قریب آئے، حدیث کی ایک آیت کی تفسیر معلوم کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بیان کی، لیکن کھانے کی دعوت نہیں دی اور چلے گئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، ان سے بھی ایسا معاملہ ہوا۔ تو یہ طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں اس کو آپ کو بیان کروں گا، اور پھر جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بہت ہی پیارا واقعہ، ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔